بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اپنی الوہیت، ربوبیت، اسماء اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو رب ہے عرش عظیم کا، جو رب ہے بیت العتیق کا، جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے ذریعے سے تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے۔ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین، امام الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد میں اصل موضوع کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع سخن ہے قیامت کی بڑی نشانی یعنی دجال کا فتنہ۔ میرے معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے اور ایک دن موت آنے والی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال نکلیں گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلات کے ساتھ بتا دی ہے کہ دجال کیسا ہوگا، اس دنیا کے اندر کتنے دن تک رہیں گا اور وہ کیا کریں گا اور وہ کب آئیں گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها
او الدخان او الدجال او الدابة او خاصة احدكم او امر العامة۔ رواہ مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعۃ باب بقیۃ من احادیث الدجال۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ نمبر 1 طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2 ابی دخان، دھوئیں کا نکلنا۔ نمبر 3 ابی دجال، دجال کا نکلنا۔ نمبر 4 ابی دابہ، جانور کا زمین کے اندر سے نکلنا۔ نمبر 5 او خاصۃ احدکم، انفرادی عذاب میں مبتلا ہونا۔ نمبر 6 او امر العامۃ، یا اجتماعی عذاب میں مبتلا ہونا۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ وہ نیک اعمال جو چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹے سے مراد راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور بڑے سے مراد اپنا تمام مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک اعمال نہیں کیا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها خیرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودوابۃ الارض۔ رواہ مسلم کتاب الایمان باب بیان الضمن الذی لا يقبل فیہ الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے 3 اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، 3 نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہے جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک اعمال نہیں کیا۔ نمبر 1 طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2 والدواب والدجال، دجال کا نکلنا۔ نمبر 3 ودوابۃ الارض، جانور کا زمین کے اندر سے نکلنا۔ میرے معزز دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ سورج جو ہر دن، ہر روز، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مشرق سے نکلتا ہے، یہی سورج قیامت کے قریب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلیں گا۔ اور قیامت کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جانور کا زمین کے اندر سے نکلنا، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے جب ہمارا وعدہ پورا ہو جائے گا تو ہم زمین کے اندر سے ایک ایسا جانور نکالیں گے جو لوگوں سے عام باتیں کر رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ قیامت کی تیسری اور بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال نکلیں گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے بھی 3 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نمبر 1 اس دنیا کے اندر دھوکہ اور فریب ہوگا، اور جھوٹی بات کو سچی بات اور سچی بات کو جھوٹی بات بنا کر پیش کیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امام الدجال سنین خداتا یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین ویتکلم الرویبضۃ قال وما الرویبضۃ قال الفویسق یتکلم فی امر العامۃ۔ رواہ مسند احمد حدیث نمبر 1332۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دجال کے خروج سے پہلے، یعنی دجال کے نکلنے سے پہلے اس دنیا کے اندر دھوکہ اور فریب ہوگا، اور جھوٹی بات کو سچی بات اور سچی بات کو جھوٹی بات بنا کر پیش کیا جائے گا، اور امانت دار کو خیانت دار اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا، اور ان کے اندر رویبض بات کرنے والے ہوں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ رویبض بات کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے گھٹیا، فاسق، فاجر لوگ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ایک نشانی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر دھوکہ اور فریب ہوگا، اور جھوٹی بات کو سچی بات اور سچی بات کو جھوٹی بات بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جس طرح آج کل ہمارے سامنے ہماری میڈیا
بہت ساری سچی خبروں کو جھوٹی خبریں اور جھوٹی خبروں کو سچی خبریں بنا کر پیش کرتی ہے، اور جھوٹ عام ہو جائے گا۔ جس طرح آج کل ہمارے سامنے آج ہماری اولاد بھی ہم سے جھوٹ بولتی ہے، اور کوئی معاملہ آ جائے تو ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جاتے ہیں اور گناہ پر گناہ کمائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، گھٹیا فاسق فاجر لوگ لوگوں کے اہم معاملات میں بولا کریں گے۔ میرے معزز دوستوں، دجال کے نکلنے سے پہلے دوسری اور بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دجال کے نکلنے سے پہلے 3 سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک لیں گا، اور زمین اپنی 1/3 پیداوار کو روک لیں گی، اور دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش کو روک لیں گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار کو روک لیں گی۔ پھر تیسرے سال آسمان اپنی پوری بارش کو روک لیں گا اور زمین اپنی پوری پیداوار کو روک لیں گی، یعنی قحط سالی کا عالم ہوگا، اور کھر والے اور دھاڑنے والے تمام جانور مر جائیں گے۔ میرے معزز دوستو، دجال کے نکلنے سے پہلے تیسری اور بڑی نشانی یہ ہے کہ تمام لوگ دجال سے غافل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ علماء کرام مسجد کے اندر ممبر پر اس کا نام لینا چھوڑ دیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وعن صعب بن جسامة قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الائمة ذكره على المنابر، رواہ مسند احمد۔ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یقول لا یخرج الدجال، دجال نہیں نکلیں گا یہاں تک کہ تمام لوگ غافل ہو جائیں گے دجال کے متعلق، اور یہاں تک کہ علماء کرام مسجد کے اندر ممبر پر اس کا نام لینا چھوڑ دیں گے۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح آج کل ہمارے علماء کرام نے دجال کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے تمام لوگ دجال سے غافل ہو چکے ہیں۔ اگر کسی نوجوان لڑکے سے اٹھا کر پوچھا جائے کہ دجال کدھر سے نکلے گا، کب آئے گا اور وہ کیا کرے گا اور وہ کیسا ہوگا، وہ نوجوان لڑکا کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور اگر اسی نوجوان لڑکے سے کسی فلم ایکٹر کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ نوجوان لڑکا تمام اس کی تفصیلات بتا دے گا۔ یہ سب ہمارے اندر کم علمی، بے دینی اور مسجد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے معزز دوستوں، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کدھر سے نکلے گا؟ دجال مشرق کی طرف سے نکلے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وعن فاطمة بنت قیس رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انه في بحر الشام او بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واومأ بيده الى المشرق، رواہ مسلم کتاب الملاحم باب قصۃ الجساسہ، حدیث نمبر 2442۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے، ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، آگاہ رہو، دجال شام یا یمن کے سمندر کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا، لا بل من قبل المشرق، نہیں وہ مشرق کی طرف سے نکلیں گا، ما ہوا من قبل المشرق، دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا وہ مشرق کی طرف سے نکلیں گا، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ما ہوا من قبل المشرق، وہ مشرق کی طرف سے نکلیں گا، ما ہوا واومأ بیدہ الی المشرق، پھر چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب دجال تو نکلیں گا، وہ شام یا یمن کے سمندر کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور قیامت کے قریب وہ مشرق کی طرف سے نکلیں گا۔ میرے معزز دوستو، اب یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دجال سے کسی آدمی نے ملاقات کی ہے؟ ہاں، دجال سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ملاقات کی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رواہ ابو داؤد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3636، رواہ مسلم حدیث نمبر 5235۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے
کہ ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی الصلاۃ جامع، یعنی نماز تیار ہے۔ تمام لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے گئی، اور میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف لے گئے اور کہنے لگے ہر نمازی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس وجہ سے جمع کیا ہوں؟ تمام صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ کی قسم میں تمہیں کسی چیز کی ترغیب دینے اور نہ ہی میں تمہیں کسی چیز سے ڈرانے کے لیے روکا ہوں، بلکہ میں تمہیں دجال کے بارے میں بتلانے کے لیے روکا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور وہ اسلام پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ 1 مہینے تک انہیں سمندر کی موجیں مارتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر داخل ہو گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک عجیب و غریب مخلوق دیکھی ہے جن کے بال موٹے اور گھنے تھے، اور اس کے بالوں کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے کا حصہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ ہم نے دوسرا سوال کیا یہ جساسہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا تم اس گرجائے گھر میں جاؤ، تمہارا ایک شخص وہاں پر بہت زیادہ بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تمام لوگ گھبرا گئے کہیں وہ شخص شیطان تو نہ ہو۔ ہم جلدی اس گرجائے گھر میں گئے تو ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا انسان دیکھا، ایسا خوفناک انسان دیکھا جو ہماری آنکھوں سے کبھی نہیں گزر رہا تھا، جس کے ہاتھ کندھوں تک، پیر گھٹنوں تک موٹی موٹی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ تو ہلاک ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے پا ہی لیا تو تم بتاؤ کہ تم کون ہے؟ تو ہم نے کہا ہم مکہ اور مدینے کے رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے بحری جہاز میں سفر کرنے، جساسہ سے ملنے اور جزیرے کے اندر داخل ہونے کی تمام تفصیلات دہرائی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس خوفناک انسان نے ہم سے 4 سوال کیا۔ سب سے پہلا سوال کیا بیسان کے کھجوروں کے درختوں کے اوپر پھل آتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بھی زمانہ آن قریب ہے کہ اس کے بھی کھجوروں کے درختوں سے پھل ختم ہو جائیں گے۔ اس نے دوسرا سوال کیا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا اس کے چشمے میں بہت زیادہ پانی ہے۔ اس نے کہا وہ بھی زمانہ آن قریب ہے کہ اس کا بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا بحر تبریہ کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے کہا اس کے چشمے میں بہت زیادہ پانی ہے اور بہت سارے لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بھی زمانہ عن قریب ہے کہ اس کا بھی پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ تو ہم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں اور مکہ کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ مکہ کے معزز لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہے۔ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا سنو میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، اور میں کوئی وادی، کوئی بستی، کوئی شہر ایسا نہیں چھوڑوں گا جس کے اندر میں نہ داخل ہوا ہوں گا، اور میں مکمل 40 راتیں گشت کرتا رہوں گا، اور مجھے مکہ اور مدینے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اور اگر میں مکہ اور مدینے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے ہوئے مجھے روکے گا، اور مکہ اور مدینے کے راستوں کے اوپر فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ میرے معزز دوستو،
اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال نے کہا کہ میں 40 راتیں گشت کرتا رہوں گا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ 40 دن تک رہے گا بہرحال۔ اور ایک تیسری حدیث میں آتا ہے اس کا ایک دن 40 دن کے مقابلے میں اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور چوتھا دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے وقت میں لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت کے حساب سے لوگ فیصلہ کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ میرے معزز دوستو، اب یہاں پر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دجال نکلیں گا تو دجال کی صورت اور شکل کیسی ہوں گی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس باعور وان بين عينيه مكتوب كافر، رواہ البخاری، حدیث نمبر 6598۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کوئی نبی ایسے نہیں بھیجے گئے جنہوں نے اپنی امت کو کانے کذاب یعنی دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو یقیناً وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوا ہوگا۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب دجال تو نکلے گا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوا ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دجال کی سیدھی آنکھ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ چپکا ہوا انگور، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعور العین الیمنی کأنها عنبۃ طائفیۃ، رواہ البخاری، حدیث نمبر 6590۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اعور العین الیمنی کأنها عنبۃ طائفیۃ، دجال کی سیدھی آنکھ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ چپکا ہوا انگور۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب دجال تو نکلیں گا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اندھا ہوگا، عیبدار ہوگا، اور اس کی آنکھ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ چپکا ہوا انگور۔ میرے معزز دوستو، آج مسلمانوں میں یہ غلط فہمی عام ہو چکی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دجال نکلیں گا اور دجال کی صرف ایک آنکھ ہوں گی، وہ بھی پیشانی پر ہوں گی۔ یہ بالکل غلط بات ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے دجال نکلیں گا اور اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی اور سیدھے ہاتھ کی آنکھ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ چپکا ہوا انگور، اور دائیں طرف کی آنکھ اس کی صحیح سلامت ہوں گی۔ میرے معزز دوستو، اب یہاں پر چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دجال نکلیں گا تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئیں گا؟ اپنے ساتھ وہ جنت اور جہنم جیسی چیز لے کر آئیں گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم عن الدجال حدیثا ما حدثه نبی قومه انه اعور وان بین عینیہ مکتوب کافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین، کیا میں تمہیں الا اخبرکم عن الدجال حدیثا ما حدثه قوی انه اعور، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتا دوں کہ اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتایا ہو؟ سنو یقیناً وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیز لے کر آئیں گا جسے تمام لوگ جنت سمجھیں گے دراصل وہ جہنم ہوگی، اور جسے تمام لوگ جہنم سمجھیں گے دراصل وہ جنت ہوں گی۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب دجال تو نکلیں گا اور وہ اپنے ساتھ جنت جہنم نہیں بلکہ جنت جیسی کوئی مزیدار چیز اور جہنم جیسی کوئی خوفناک چیز لے کر آئیں گا
تاکہ تمام لوگوں کو فتنے میں ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے اور مرنے کے بعد جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بنا دے۔ میرے معزز دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، وعن ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال، رواہ مسلم۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہ ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کے فتنہ بہت زیادہ بڑا اور بہت زیادہ خطرناک ہے۔ دجال کے فتنے کے سامنے مال اور اولاد کا فتنہ بہت کم اور بہت معمولی سا ہے، لیکن آج ہم لوگ مال اور اولاد کے لیے اپنا ایمان بیچ دے رہے ہیں، اپنی جان دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی پناہ اپنے ماں باپ کا قتل کر دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس سے پوری حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے معزز دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دجال ایک قوم کے پاس جائے گا اور انہیں کہیں گا میں تمہارا خدا ہوں، تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ قوم اس کی بات مان لیں گی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دجال آسمان سے کہیں گا کہ بارش برسائے اور زمین سے کہیں گا کہ وہ اپنی پیداوار کو باہر نکال پھینکے۔ آسمان بارش برسائیں گا اور زمین اپنی پیداوار کو باہر نکال پھینکیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دجال دوسری قوم کے پاس جائیں گا اور کہیں گا تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں تمہارا خدا ہوں۔ وہ قوم اس کی بات ماننے سے انکار کر دیں گی، دجال وہاں سے نکل کر چلا جائے گا اور ان کے اوپر قحط سالی کا عالم ہوگا، اللہ کی آزمائش ہوں گی یہ، اور ان کے مالوں میں سے کوئی مال ان کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ میرے معزز دوستو، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دجال جب آسمان سے کہیں گا کہ بارش برسائے، زمین سے کہیں گا کہ وہ اپنی پیداوار کو باہر نکال پھینکے، آسمان بارش برسائیں گا، زمین اپنی پیداوار کو باہر نکال پھینکیں گی، تو وہ کیا خدا ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین کی پناہ، وہ بالکل خدا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو کچھ کام کرنے کی طاقت دیا ہے، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو وسوسہ ڈالنے کی طاقت دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو کچھ کام کرنے کی طاقت دیا ہے، اور وہ اتنا ہی کام کرے گا، اور یہاں تک کہ یہ کام کرنے سے بھی معذور رہے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافی لکھا ہوا ہوگا، وہ مٹا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس بات کا حق نہیں دیا ہے۔ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی آنکھ ایسی ہوں گی کہ گویا کہ چپکا ہوا انگور، وہ اس آنکھ کو برابر نہیں کر سکیں گا، تو دجال خدا کیسے ہو سکتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو کچھ کام کرنے کی طاقت دیا ہے، اتنا ہی کرے گا، اس کے علاوہ نہیں کر سکیں گا۔ میرے معزز دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، دجال ایک سچے پکے مومن بندے کے پاس جائیں گا اور اسے کہیں گا کہ میں تیرا خدا ہوں، تو مجھ پر ایمان لا۔ وہ مومن بندہ کہیں گا تو میرا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دجال اسے پکڑیں گا، غصے میں آئیں گا اور اس کے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے چیر دیں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ایک ٹکڑا ادھر اور دوسرا ٹکڑا ادھر پھینک دیں گا، اس کے بعد دونوں ٹکڑوں کو جڑائیں گا اور کہیں گا تو مجھ پر ایمان لا، میں تیرا خدا ہوں۔ وہ مومن بندہ کہیں گا اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے، تو ہی دجال ہے، تو ہی کذاب ہے، تو ہی جھوٹا ہے، تو ہی مکار ہے، تو ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور تو ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا ہے، اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال غصے میں آ کر اس پکے سچے مومن بندے کو پکڑے گا، دوسری مرتبہ کاٹنے کی کوشش کرے گا، مگر کاٹ نہیں سکیں گا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے میں آ کر کے اس کے ہاتھ پیر پکڑ کر آگ میں پھینک دیں گا، جسے تمام لوگ آگ سمجھیں گے، دراصل وہ آگ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہوں گی۔ میرے معزز دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے اور اتنا بڑا ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دجال یاد آ گیا تو وہ زار و خطا رو رہی تھی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیکی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت الدجال فبکیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرج وانا فیکم کفیتموہ وان یخرج بعدی فإن ربکم لیس بأعور، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں زار و قطار رو رہی تھی، قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں داخل ہوئے، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج تو کیوں رو رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت الدجال فبکیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے دجال یاد آ گیا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دجال میری موجودگی میں نکلیں گا تو یقیناً میں تمام لوگوں کے لیے کافی ہوں گا، اور دجال میرے بعد نکلیں گا تو یقیناً وہ کانا ہوں گا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس حدیث سے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا اتنا خطرناک ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ہستی زار و خطار رو رہی ہے، جبکہ ان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ منافق لوگوں نے آپ کے اوپر بہتان بانا اور گناہ کا الزام لگایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمایا اور ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود جب بھی دجال یاد آتا تو وہ روتی تھی، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے، اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنا ایمان بچانے کے لیے روتی تھی، اپنی آخرت بچانے کے لیے روتی تھی، اور آج ہماری گھر کی عورتیں دنیا کے واسطے روتی ہے۔ اگر شوہر گھر میں جائے تو عورت کہتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے ایسا کیا ہے، آپ کے بھائی بہنوں نے ایسا کیا ہے، آج اتنا زیادہ کام ہو گیا، اس وجہ سے ایک عورت اپنے شوہر کے پاس روتی ہے صرف دنیا کے واسطے۔ ایک عورت جتنا اپنے شوہر کے پاس روتی ہے اتنا ہی اگر اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے رہ کر آنسو بہائے، اللہ کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ اس عورت کی مغفرت فرما دیں گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عورتوں کے حال پر رحم فرمائے۔ آج ہماری عورتیں دنیا کے واسطے روتی ہے، کام کرنے کے واسطے روتی ہے، اور کہتی ہے کہ آپ کے ماں باپ نے ایسا کیا، آپ کے بھائی بہنوں نے ایسا کیا، میں نے اتنا زیادہ کام کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنا ایمان بچانے کے واسطے روتی تھی اور آخرت کے واسطے روتی تھی اور جنت میں جانے کے واسطے روتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عورتوں کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ میرے معزز دوستو، اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے قیامت کے قریب دجال کے تمام چیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی یہودی لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يقتبي اليهودي من وراء الحجر او الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله الا الغرقد فانه من شجر اليهود، رواہ مسلم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2239۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی یہاں تک کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ جائیں گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ اور اگر کوئی یہودی کسی جھاڑ اور پتھر کے پیچھے چھپے گا فَيَقُولُ الْحِجْرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ، جھاڑ اور پتھر کہیں گا اے مسلمان، اے اللہ رب العالمین کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، لہٰذا تو آ اور اسے قتل کر دے، اور غرقد کا جھاڑ ایسا نہیں کریں گا۔ میرے معزز دوستو، اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب بے جان چیزوں کو بھی زبان عطا کریں گا، اس وجہ سے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے
کہ جس کے شر کی وجہ سے انسانوں کو نقصان ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بے جان مخلوق یعنی جھاڑ اور پتھروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جھاڑ اور پتھر کو بولنے کا حکم دیں گا۔ جھاڑ اور پتھر کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ رب العالمین کے بندے، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، لہٰذا تو آ اور اسے قتل کر دے۔ میرے معزز دوستو، جب دجال کے تمام چیلوں کا خاتمہ ہو جائے گا تو دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فينزل عيسى بن مريم فأماهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه الأنزاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گا تو ایسا پگھلنا شروع کرے گا جس طرح نمک کو پانی میں ڈالنے کے بعد نمک پگھلتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے ویسا ہی چھوڑ دیں گے تو وہ پگھل کر مر جائیں گا، مگر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو لد کے مقام پر پکڑیں گے اور اس کو اپنے نیزے سے ماریں گے اور اس کا خون اپنے نیزے پر لگائیں گے اور تمام لوگوں میں اعلان کریں گے اے مسلمانوں، اے اللہ رب العالمین کے بندو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن یعنی دجال کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ میرے معزز دوستو، دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كان يدعو في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو قبر کے عذاب سے بچا، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو زندگی اور موت کے فتنے سے بچا، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو قرض کے فتنے سے بچا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے جب بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اس لیے ہر مسلمان کو نماز کے اندر درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، آج سب کا معاملہ یہ بن چکا ہے درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنا تو دور کی بات، آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا ہے اور ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک امیر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ایک غریب بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نماز میں یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے معزز دوستو، اسلام میں ہر چیز کا مسئلہ ہے، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بچنے کا بھی مسئلہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وعن ابی الدرداء یروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف عصم من فتنة المسیح الدجال۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورۃ الکہف کی 10 آیاتیں یاد کر لیں گا وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو سورۃ الکہف کی کم سے کم 10 آیاتیں یاد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سورۃ الکہف یاد کر لینا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، آج سورۃ الکہف تو دور کی بات، پڑھنا تو دور کی بات، آج ہمیں قرآن مجید کھولنا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ، جتنے میرے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے،
جو مقروض ہے ان کے قرض کی بہترین شکلیں مہیا پیدا فرمائے، جو بیمار ہے اسپتالوں میں ان کو شفایاب نصیب فرما، یا اللہ جو جیلوں میں ہے ان کی رہائی کا انتظام فرما، یا اللہ جو مرحومین مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا، یا اللہ ان کو پل صراط کے راستے پر بجلی کی طرح گزار دے، یا اللہ ان سب کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دے، یا اللہ ان سب کو قیامت کے روز تیرے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، تیرے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔